ارے بھائی کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ مجنو دیوانہ ہو کے لیلا کے پیچھے گیا ہے، یہ کون سی انہونی بات ہے؟ اگر نہ جاتا تو عجیب بات ہوتی۔ چلو ہم بھی چلیں۔ رابعہ تم جاؤ گاڑی لاؤ باہر۔ رابعہ نے کہا منظر بھائی، نازور غالب کسی مصیبت میں پڑ گئے ہیں، میرا دل کہتا ہے گولی مارو دل کو، تمہارا دل تو پہلے ہی پاگل ہے۔ یار انہیں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بگاڑ سکتا ہے کوئی ایک بھوت کا اور بھوتنی کا؟ وہ آ جائیں گے سب کا کھانا خراب کر کے۔ تم تو اچھی طرح جانتی ہو ان دونوں کو، میں نے برہمی سے کہا۔ مگر یہ بہت غلط حرکت کی اس نے۔ وہ کیا سمجھتا ہے ایک اسی کو نازوں کی فکر ہے، ہمیں کچھ نہیں؟ واسطہ پڑے گا استاد پیڈرو سے تو یاد آئے گی ہماری۔ اب بتاؤ ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ یار ہم چلتے ہیں اپنے آفس۔ منظر نے اپنی گاڑی کا دروازہ میرے لیے کھول دیا اور انتظار کرتے ہیں ان کا یا کسی خبر کا۔ صرف انتظار؟ میں نے تلخی سے کہا۔ ابے بھوتنی کے اور کیا کریں؟ پریشانی میں روئیں دوئیں، ایک دوسرے کے گلے لگ کے چیخے چلائیں، بال نوچیں یا کپڑے پھاڑیں، کیا ہوگا اس سے؟ اور یہی سب کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے آفس میں بیٹھ کے کریں گے، یہاں پولیس آفس کے گیٹ پر کب تک کھڑے رہیں گے؟ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا جو اپنی گاڑی میں میری منتظر تھی۔ مولوی خادم حسین تم کہاں جاؤ گے؟ اس نے صورتحال سمجھ کے کہا۔ کون سی جگہ رہ گئی ہے اب میرے لیے؟ اپنے گھر سے بیوی بچوں کو بھگا دیا اور خود بھی بے گھر ہو گیا۔ میں نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو۔ کیا؟ اور فرانچ بولنی ہے آپ کو؟ نہ جانے کون سی منحوس کڑی تھی جب میں نے فرانسیسی سیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عربی شریف پڑھی ہوتی تو اس عذاب کی بجائے تھوڑا بہت ثواب ہی ملتا۔ میں نے کہا اگر تمہیں یہاں لاوارث چھوڑ دیا تو تم تب بھی غائب کر دیے جاؤ گے۔ پولیس والے تمہاری میزبانی کے لیے خاصے مشتاق ہیں، تم بیٹھ جاؤ منظر صاحب کی گاڑی میں۔ منظر نے ٹھنڈی سانس لی۔ اپنے نصیب میں ایسی ہی چیزیں رہ گئی ہیں پیارے۔ مولوی خادم حسین کاش تم ایک لڑکی ہوتے، حسین نہ صحیح جوان تو ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر کیا ہوتا جی؟ خادم برا مان کے بولا۔ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا، لڑکا یا لڑکی۔ منظر بولا اچھا اب یہ دروازہ بند کرو ورنہ گاڑی چلی تو لڑک جاؤ گے۔ میں رابعہ کے ساتھ بیٹھنے ہی والا تھا کہ نہ جانے کدھر سے اور کیسے کیولا نمودار ہو گیا۔ ٹھہر جا، اس نے ہاتھ اٹھا کے جلالی لہجے میں کہا۔ ایک لنگوٹ کے سوا اس کے جسم پر کچھ نہ تھا۔ اس کی عمر 50-60 سال ضرور ہوگی، مگر وہ لمبا تڑنگا اور صحت مند تھا۔ اس کے جٹا داری بال بے ہنگم طریقے پر پھیلے ہوئے تھے اور جاڑ جنکاڑ کھچڑی داڑھی نے اس کے سینے کو ڈانپ رکھا تھا۔ اس کے گلے میں لال نیلے پیلے منکوں کی مالا تھی۔ رابعہ نے خوفزدہ ہو کر کہا یہ تو کوئی پاگل ہے، تم بیٹھو۔ میں نے کہا 1 منٹ ٹھہرو، یہ ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کیا کہے گا؟ بھیک مانگے گا؟ میں نے کہا میرا خیال ہے یہ موقع کا منتظر تھا، اکیلے میں ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ فقیر میری طرف آنے کی بجائے رابعہ کی طرف بڑھا اور کھڑکی پر جھک گیا۔ تو رابعہ ہے؟ رابعہ نے بے اختیار اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ کیا بات ہے؟ تو سکندر کو جانتی ہے؟ فقیر نے اسے خوف زدہ دیکھ کے لہجے میں ڈرامائی گھن گرج پیدا کی۔ جانتی ہے نا؟ رابعہ نے امداد طلب اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ساری لا کے اسے ہاں کہنے کو کہا اور فقیر کے بالکل پیچھے مستعد اور چوکس کھڑا رہا کہ وہ ہاتھ سے بڑھے تو اسے پیچھے کھینچ لوں۔ فقیر کے بدن سے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھنے والی بو محسوس ہوتی تھی۔ رابعہ نے دوپٹہ ناک پر رکھ کے اقرار میں سر ہلا دیا۔ فقیر کا ایک ہاتھ آگے بڑھا۔ لا 100 روپے دے۔ اس بات کے؟ رابعہ اور دور ہو گئی۔ ہاتھ ہٹاؤ پیچھے، سکندر کے نام پر 100 روپے نکال دے، ہم فقیروں کے لیے۔ فقیر کا ہاتھ گاڑی کے اندر پہنچ گیا۔ اب میں نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کھینچ لیا۔ فقیر نے گردن چھڑا کے مجھے غصے سے گورا۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ میں اس بدتمیز فقیر کے سامنے بھی فرنچ وکیل بنا رہوں اور یہ ظاہر کروں کہ میں اس کی بات نہیں سمجھتا، مگر ایک خاتون کے ساتھ اس کا جارحانہ رویہ مجھے سخت ناپسند ہے۔ یا اس کی زبان میں پوچھوں کہ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ صاف ظاہر تھا کہ اسے رابعہ اور سکندر کے نام کسی اور نے بتائے تھے۔ وہ خود رابعہ کو کیسے جان سکتا تھا؟ مگر اس نے چہرے اور حلیے سے گاڑی کے رنگ سے یا نمبر سے رابعہ کو پہچانا تھا اور اسے یہ معلومات فراہم کرنے والا پیڈرو کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اسی جگہ گاڑی میں موجود تھا اور غالباً عین پولیس آفس کے سامنے موجود رہنے کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس نے ایک فقیر کو پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا۔ یہ فقیر بھی آس پاس کہیں اسی فٹ پاتھ پر براجمان ہوگا یا خیرات مانگنے پہنچ گیا ہوگا۔ پیڈرو نے اسے 150 دے کر نامے بر بنا لیا
اور سمجھا دیا کہ اسے کس سے کیا کہنا ہوگا۔ فقیر ڈرامے باز بھی تھا اور اس نے تاڑ دیا تھا کہ پیغام دینے والا 150 دے گا، اور اس نے تاڑ لیا کہ پیغام دینے والا 150 دے گیا ہے تو 150 اس سے بھی وصول کیے جا سکتے ہیں جس کے لیے پیغام لانا ہے۔ اس کا اندازہ شاید یہی ہوگا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اور کسی سکندر کے معاملے میں عاشقی کے فلمی چکر کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ رابعہ نے ہمت سے کام لیا۔ دیکھو 100 روپے کی کوئی بات ہوگی تو 100 روپے ضرور ملیں گے، ورنہ 100 جوتے پڑیں گے ملنگ بابا، اچھی طرح سمجھ لو۔ ہم کیا جانے 100 روپے کی بات ہے کہ لاکھ روپے کی، چھوڑو ہم جاتے ہیں، فقیر نے کہا۔ اب ایسے نہیں جا سکتے تم۔ رابعہ کا حوصلہ بحال ہو گیا۔ یہ رہا 100 کا نوٹ، پہلے بتاؤ کہ تمہیں میرا نام کس نے بتایا تھا؟ اور سکندر کا تھا ایک سخی۔ فقیر نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ملنگ بابا، یہ جو تمہارے پیچھے کھڑے ہیں یہ پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں، یہ خود بھی تمہاری ہڈیاں ڈھیلی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اندر پہنچا دیا تمہیں تو رات بڑی مشکل سے گزرے گی تمہاری۔ فقیر کی حالت غیر ہو گئی۔ اجی بیگم صاحبہ، وہ تھا ایک کالا بجنگ بدماش قسم کا آدمی۔ رابعہ نے پیڈرو کا حلیہ بیان کیا۔ ایسی گاڑی تھی جو یہاں کھڑی ہوئی تھی؟ اس نے اقرار میں گردن ہلائی۔ ایسی شکل کی ضرور تھی، اللہ قسم، اس کے مقابلے میں کھٹارا تھی، بالکل کھٹارا۔ رابعہ نے 100 کا نوٹ اسے دے دیا۔ اب جلدی سے بولو، اس نے کیا کہا تھا؟ فقیر نے میری طرف دیکھا۔ اس نے کہا تھا کہ رابعہ کو ایک بات بتا دینا، لیکن کسی کے سامنے نہیں بتانا۔ رابعہ نے کہا، ان کی فکر مت کرو، یہ صرف فرنچ جانتے ہیں، میرا مطلب ہے اردو پنجابی نہیں سمجھتے، ولایت سے آئے ہیں، اپنے ہی آدمی ہیں۔ اچھا جی، بیگم صاحبہ فقیر کی سفارش کر دو، ہم بھی ایک بار ولایت پہنچ جائیں۔ میرا چاچا لندن میں ہے، خوب کما رہا ہے، گورے خیرات میں پاؤنڈ دیتے ہیں۔ فضول بک بک مت کرو، ورنہ یہ 100 روپے واپس لے لوں گی اور دماغ درست کرا دوں گی۔ رابعہ نے بگڑ کے کہا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ اس نے کہا تھا کہ سکندر کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ جاؤ، قسم اللہ کی، بس اتنا ہی کہا تھا۔ فقیر پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے اسے روک لیا اور آگے دھکیل دیا۔ وہ ڈر کے چلانے لگا۔ اچھی طرح سوچ لو، اور کچھ تو نہیں کہا؟ رابعہ بولی۔ ایسا نہ ہو تمہیں بعد میں یاد آئے، قسم اللہ کی یہی کہا تھا۔ اب فقیر کو جانے دو، جاؤ، مگر یہ مت بھولنا کہ تمہاری بات جھوٹی نکلی یا ہمیں معلوم ہوا کہ تم نے نشے میں سنا کچھ تھا، بکا کچھ۔ توبہ جی بیگم صاحبہ، توبہ، ہم نشے کو ہاتھ لگائیں تو ہمارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ایک ایک لفظ وہی بتایا ہے جو سنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ رابعہ اس سے نازوں کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے رویے سے عیاں شکوک و شبہات کی بات کرے، اور اس واحد چشم دید گواہ سے کارآمد تفصیلات حاصل کرے۔ میں خود گونگا بہرا بنا ہوا تھا اور یہ ظاہر کرنے پر مجبور تھا کہ میں ایک لفظ بھی سننے یا بولنے کے قابل نہیں ہوں، ورنہ میں 100 روپے کے بدلے 100 سوال کرتا۔ رابعہ نے شاید میرے جذبات کو میرے چہرے پر پڑھ لیا۔ ملنگ بابا، ایک تو وہ کالا کلوٹا بدماش تھا، اس کے ساتھ گاڑی میں کوئی اور تھا؟ فقیر نے مکاری سے کہا۔ اور تو کوئی بھی نہیں تھا بیگم صاحبہ۔ رابعہ نے اسے ڈانٹا۔ جھوٹ بولتے ہو تم۔ وہ ہاں جی، ایک لڑکی تھی۔ فقیر میرے تیور دیکھ کے پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کار سے اتری نہیں تھی، میں نے غور سے نہیں دیکھا تھا اسے، مگر تھی آپ جیسی، میرا مطلب ہے بہت خوبصورت، ہوگی 22-24 سال کی، دبلی پتلی، رنگ گورا، سرخ اور سیاہ داڑھی والی قمیض تھی، کانوں میں سفید ٹاپس، انگوٹھی تھی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں۔ بدماش، پھر کہتے ہو غور سے نہیں دیکھا تھا؟ فقیر کھسیانہ ہو کے سر کھجانے لگا۔ بس جی، اب میں جاؤں؟ ٹھہرو، جب تم نے اتنے قریب سے لڑکی کو دیکھا تھا کہ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی بھی نظر آ رہی تھی، تو تم نے پچھلی سیٹ پر بھی نظر تو ضرور ڈالی ہوگی۔ فقیر پھنس گیا۔ آپ تو جیرا کرتی ہو جی، آخر 100 روپے لیے ہیں تم نے، پوری بات بتانی پڑے گی۔ کون تھا پچھلی سیٹ پر؟ خبردار جھوٹ مت بولنا۔ 2 بندے تھے، ان کی شکل میں نے نہیں دیکھی، میرا مطلب ہے اتنے غور سے نہیں دیکھی۔ کسی اور سے تمہاری کوئی بات نہیں ہوئی؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ باقی سب چپ بیٹھے تھے۔ اب ایک آخری سوال، جس نے تم سے بات کی تھی وہ گاڑی چلا رہا تھا، یعنی ڈرائیور کی جگہ بیٹھا ہوا تھا؟ وہ اتر کے تمہارے پاس آیا تھا یا تم خود اس کے پاس گئے تھے؟ اس نے بلایا تھا یا تم خیرات مانگنے گئے تھے؟ اس میں تو 10 سوال ہیں، فقیر نے فریادی لہجے میں کہا۔ ہم تو سوال کرنے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرو تو 100 روپے ملیں گے۔ میں نے کہا معاف کرو بابا، ہم کام کرنے والے ہوتے تو بھیک کیوں مانگتے؟ وہ بولا کہ بہت آسان کام ہے، ابھی اندر سے ایک لال گاڑی آئے گی،
بالکل ایسی ہی مگر چمکتی دمکتی. اس میں ایک لڑکی بیٹھی ہوگی. رابعہ نام ہے اس کا. اسے ایک پیغام دینا ہوگا. ممکن ہے وہ بھی خوش ہو اور تمہیں 100 روپے بخش دے. جب میں نے پوری بات سنی بیگم صاحبہ تو میں نے 100 روپے لے لیے. سب بتا دیا میں نے. اب جاؤں؟ رابعہ نے کہا. ایک آخری سوال. وہ چلانے لگا. یہ تو پہلے بھی کہا تھا آپ نے. آخری سوال کہتے ہیں. آخر اس گاڑی کا نمبر دیکھا ہوگا تم نے؟ نہیں جی. قسم لے لو. قسم مت کھاؤ خبیث آدمی. میں جانتی ہوں کہ تم پولیس ہیڈ آفس کے سامنے کیوں بیٹھے ہو. تمہیں بٹھایا گیا ہے یہاں. تم پولیس کے مخبر ہو. بلکہ مجھے تو شک ہے کہ تم فقیر نہیں ہو, پولیس کے آدمی ہو. بیس بدل کے جہاں بیٹھے رہتے ہو اور آنے جانے والوں پر نظر رکھتے ہو. تمہاری زبان بہت صاف ہے. تم پڑھے لکھے ہو. فقیر بدحواسی میں پلٹا تو مجھے راہ میں خائل پایا. یا میرے مولا. رابعہ نے کہا. گاڑی کا نمبر بتا دو اور جاؤ. خلاف توقع فقیر نے ہتھیار ڈال دیے اور گاڑی کا نمبر بتا دیا. میں رابعہ کی ذہانت اور معاملہ فہمی کا قائل ہو گیا. اپنی زبان بند رکھنا, سمجھے؟ رابعہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا. اگر میرے بارے میں یا ان سوالات کے بارے میں جو میں نے تم سے پوچھے تھے کسی کو بتایا تو میں اخبار والوں کو تمہارے پیچھے لگا دوں گی. وہ تمہاری تصویر چھاپ دیں گے کہ یہ شخص فقیر نہیں ہے, پولیس کا آدمی ہے. دھندا چوپٹ ہو جائے گا تمہارا. 100 کا نوٹ ابھی تک فقیر کے ہاتھ میں تھا. اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا. توبہ میری بیگم صاحبہ, غریب کے پیٹ پر لات مار کے آپ کو کیا ملے گا؟ غریب؟ رابعہ نے تن سے کہا. لات تو میں تمہیں مارتی دوغلے کتے. تمہارے یہ بال اور داڑھی سب جعلی ہیں. اچھے خاصے جوان اور ہٹے کٹے آدمی ہو تم. چلو دفع ہو جاؤ. احساس ذلت و خفت سے وہ سخت شرمندہ نظر آتا تھا, مگر میری وجہ سے رابعہ کو پلٹ کے جواب نہ دے سکا اور زیر لب بکواس کرتا ہوا اسی اندھیرے میں گم ہو گیا جس میں وہ ایک سائے کی طرح نکلا تھا. یہ سب بلا وجہ کیا تم نے. ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے, میں نے رابعہ کے ساتھ بیٹھ کے کہا. رابعہ نے گاڑی آگے بڑھا دی. ایسے لوگوں کو ان کی اوقات بتا دینی چاہیے. چالاک بنتے ہیں. میں رگ رگ سے واقف ہوں ان کی. غصہ تو مجھے بھی آ رہا تھا, لیکن کیا فائدہ. جو معلوم کرنا تھا ہو گیا. میں نے گھڑی دیکھی. بہت پیچھے رہ گئے ہم. رابعہ نے رفتار بڑھا دی. منزل کو اب ہماری فکر لاحق ہوگی کہ غالب گیا سو گیا, ہم کہاں چلے گئے. میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی. ہم کہاں جا سکتے ہیں اپنی مرضی سے. یا تو کوئی لے جاتا ہے یا تقدیر کہیں پہنچا دیتی ہے. خود جاتے ہیں تو بس اپنی شامت اعمال کے پیچھے. بیچارہ سکندر بخت تو کہیں بھی نہیں ہے. دن میں ملتا ہے ایک فرنچ وکیل جس کی زبان سے مولوی خادم حسین. رات کو نظر آتا ہے ایک چوکیدار. رابعہ مسکرائی. تم قنوتی ہو رہے ہو, مگر یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے. وقت وقت وقت, میں نے چلا کر کہا. کہاں گیا میرا وقت آخر؟ وہ وقت جو میں تم سے ایسی باتوں کے لیے نکال لیتا تھا. خود تمہارے پاس وقت نہیں اب سکندر کے لیے کہ ایک نگاہ التفات کا. ہم سب اجنبی ہو گئے ہیں. کوئی صحافی ہے, کوئی وکیل ہے, تم اور منظر اور وقار یوسف سب وکیل ہو. غالب اور غالباً رپورٹر ہیں. رابعہ ہنسی. اور تم؟ میں سب کچھ ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں. میں دلاور کا دشمن ہوں, MRS کا چیف ہوں, مفرور مجرم ہوں, چوکیدار ہوں, فرنچ وکیل ہوں. بس وہ سکندر نہیں ہوں جو رابعہ کی عشق کو زندگی کی مہراج مانتا تھا اور اپنے بخت پر ناز کرتا تھا. سکندر بخت تم وہی ہو اگر رابعہ کی نظر سے دیکھو. کیوں دیکھتے ہو خود کو کسی اور کی نظر سے؟ رابعہ نے بائیں ہاتھ سے میرا ہاتھ تھام لیا. تم تو مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں, ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں. تم نے ہمیں شرمندہ, دکھی اور لاجواب کر دیا عزیزہ. میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا. ایک فلمی شعر سنو. تیرا ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے. چراغ نہیں, یہ کارپوریشن کی اسٹریٹ لائٹس ہیں. ہاتھ چھوڑو میرا. میں نے فلمی ہیرو کی طرح کہا. ایک بار یہ ہاتھ تھاما ہے تو اف بھائی مجھے گیئر بدلنا ہے. میں نے اس کا ہاتھ سینے سے لگا لیا. زندگی کی گاڑی کو عشق کے ہائی وے پر ٹاپ گیئر میں چلنے دو. کیا کرتے ہو؟ گاڑی بند ہو جائے گی. سگنل ہے آگے, اس نے جھنجھلا کر کہا. میرے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی اگر تم نے میرے پیار کا سگنل توڑا, میں نے کہا. رابعہ نے بریک لگائی تو گاڑی بند ہو گئی. میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. رابعہ نے اپنا ہاتھ دبا کے کہا, مسکرائی اور گاڑی پھر اسٹارٹ کر لی. پاگل, دیوانہ, مجنوں, عاشق, گدھا. میں نے سر جھکا کے کہا. منظر اپنے آفس میں مشتعل بیٹھا تھا. کہاں رہ گئے تھے تم دونوں؟
ادھر مجھ سے نظر ملا کے بات کرو. تمہاری شکلیں بتا رہی ہیں کہ تمہیں شیطان نے بہکا دیا تھا, آوارہ گردی ہو رہی تھی. میں نے معصومیت سے کہا, بابا جی جو کہنا ہے شیطان کو کہیں, ہمارا کیا قصور ہے؟ ویسے بھی آپ کی تو اب عمر نہیں رہی بہکنے کی. رابعہ نے فوراً بات بدل دی, منظر بھائی پیڈرو نے ہاسپٹل بلایا ہے. منظر نے اسے غور سے دیکھا. ہاسپٹل بلایا ہے پیڈرو نے؟ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں اسی لیے دیر ہوئی. چلے تو ہم ایک ساتھ تھے. پھر یہ پیڈرو کا پیغام تمہیں کس نے دیا اور کب؟ میں نے کہا رابعہ سچ کہہ رہی ہے. بھوتنی کا گواہ بھوت. ابے پیڈرو کو کیا ہوا کہ وہ ہاسپٹل پہنچ گیا؟ دل کا دورہ پڑا تھا یا وہ آ گیا تھا تمہاری گاڑی کے نیچے؟ اب ہاسپٹل میں لیٹا ہوا ہے عالم نظام میں اور مجھے یاد کر رہا ہے. آخری وصیت میں اقبال جرم کرنا چاہتا ہے یا مجھے مار کے مرنا چاہتا ہے؟ میں نے بنا کے کہا, کسی الو کے پٹھے کی سنے گا یا اپنی ہی کہے جائے گا؟ اچھا بول, تیری سن لوں پہلے. مولوی یار تم فرنچ کا ترجمہ کرنے کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے ہو یا نہیں؟ چائے بنا سکتے ہو؟ پھر بیٹھے کیوں ہو؟ چلو ثواب کما لو تھوڑا سا. تم بتا رہے تھے نا کہ بیوی سارا کام تم سے کراتی ہے. خادم حسین نے برا سا منہ بنایا مگر بولا نہیں اور خاموشی سے چائے بنانے لگا. میں نے منظر کو فقیر سے حاصل ہونے والی معلومات سے آگاہ کیا. رابعہ نے اتنی دیر میں غالب کی تلاش میں ادھر ادھر فون گھمائے مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا. نہ منظر کے گھر میں, نہ وکال یوسف کے گھر اور نہ اپنے اخبار کے آفس میں. منظر نے کہا, یہ نمبر کس گاڑی کا ہے جو فقیر نے بتایا تھا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, سوال یہ ہے کہ پیڈرو کیا چاہتا ہے. اس نے رابعہ اور سکندر کو بلایا ہے, ظاہر ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے, مگر اس نے وقت کوئی نہیں دیا اور ہاسپٹل کا نام تک نہیں بتایا. منظر بولا. میں نے کہا, یار تیری ساری عقل 16 بچوں میں بٹ گئی. تیرے پاس کچھ نہیں رہا. پیڈرو کی مراد ہوگی وزیر خان ٹرسٹ ہاسپٹل سے, جہاں ہم جب چاہے چلے جائیں. وہ منتظر ہوں گے. نازو بھی وہیں ہوگی اور ممکن ہے اس کے پیچھے مرزا غالب بھی اندر چلے گئے ہوں. یہ سوچے بغیر کہ اندر جانا تو آسان ہے, واپس باہر آنا مشکل ہوگا. منظر اچھل پڑا. ابے ایمان سے بوتنی کہ اس وقت رابعہ نہ ہوتی تو میں تیرا منہ چوم لیتا. میں نے رابعہ کی طرف دیکھا. تھینک یو, اس وقت تمہاری وجہ سے میرا منہ ناپاک ہونے سے بچ گیا. اس منہ کو چومنے کے جملہ حقوق محفوظ ہے. منظر صاحب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. منظر نے سوچتے ہوئے کہا, مسئلہ کیسے ہو گیا؟ تیری بیوی کا منہ ہے. ابے میں کچھ اور کہہ رہا تھا. اکیلی رابعہ کیسے جائے گی وزیر خان ٹرسٹ ہاسپٹل؟ سکندر تو ہے نہیں. جوان جہان اکیلی لڑکی, بولی بالی. میں نے کہا سب غلط. اول تو وہ لڑکی نہیں, رابعہ ہے, ایک سینئر ایڈوکیٹ. اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہ کے بولی بالی بھی نہیں رہی, اور ہاسپٹل میں وہ اکیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ سکندر نہ صحیح تم جا سکتے ہو, غالب جا سکتا ہے. غالب تو پہلے ہی اندر گیا ہوا ہے سالہ. ابھی یہ ایک مفروضہ ہے, لاپتہ بہرحال ہے. میرا ساتھ جانا بیکار ہے. میں اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا تو رابعہ کی خاک حفاظت کروں گا. رابعہ نے اچانک کہا, سکندر جا سکتا ہے میرے ساتھ. میں نے اور منظر نے اسے یوں دیکھا جیسے رابعہ کا دماغ چل گیا ہو. دیکھو بی بی, اگر تم اس فرنچ وکیل کے ساتھ جاؤ گی تو تمہیں کوئی نہیں ملے گا سوائے ڈاکٹروں نرسوں کے, اور ان سے تم نے پوچھا استاد پیڈرو کے متعلق تو وہ رجسٹر دیکھ کر کہیں گے کہ اس نام کا تو کوئی بھی مریض داخل نہیں. خود میں یا وقار ساتھ ہوں تب بھی بات نہیں بنے گی. سکندر اس عمارت کا محافظ بھی ہے, وہ میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ جا سکتا ہے. اگر ایک عورت باڈی گارڈ کے طور پر کسی کو ساتھ رکھے تو جائز ہے, پیڈرو کو شک نہیں ہوگا. میں نے منظر کی طرف دیکھا. بوتنی کے اس وقت تو نہ ہوتا تو رابعہ نے جیم کے کہا, وکو مت. منظر ہو کر کے ہنسنے لگا. میں چلا جاتا ہوں یار, مگر کباب میں ہڈی مولوی خادم حسین بھی ہے. یار تمہیں بیوی پیار سے کیا کہتی ہے؟ خادم حسین نے چائے کی ٹرے درمیان میں رکھ دی. منظر صاحب یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. ابھی ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کہاں کی ہے بیٹے؟ منظر نے بے تکلفی سے اس کے شانے پر ہاتھ مارا. ہم خود جورو کے غلام ہیں یار, اور یہ سالے سب ہم سے بڑھ کر زن مرید ہو گئے ہیں. تمہارا تو خیر نام ہی ایسا ہے. ان کو بھی خادم کہہ کر ہی بلائیں گی بیویاں, شرط لگا لو. خادم حسین مسکرانے لگا. آہستہ آہستہ وہ ہمیں سمجھنے لگا تھا. رابعہ نے کہا, اگر 9 بجے تک غالب کا فون نہ آیا؟ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی. منظر نے رابعہ کو اشارہ کیا, اس وقت میری کال تو نہیں ہو سکتی, میں اٹھ جاتا ہوں 8 بجے. رابعہ نے کہا, میں بھی اٹھ جاتی ہوں تمہارے ساتھ. گھنٹی 5ویں بار بجی تو ریسیور میں نے اٹھا لیا. ہیلو, میں نے لہجہ اور آواز بدل کے کہا. جواب میں پیڈرو نے کہا, کون بول رہا ہے؟ میں نے ایک جاہل چوکیدار کی عاجزی کے ساتھ سرائیکی لہجے میں جواب دیا.
اس دفتر کا چوکیدار اور کوئی نہیں ہے جہاں؟ پیڈرو نے تہمکانہ بلکہ جاریانہ لہجے میں پوچھا۔ رابعہ یا سکندر؟ میں نے قدر تامل سے کہا، یہاں ایک تو بڑے وکیل صاحب ہوتے ہیں، منظر صاحب، وقار صاحب ہوتے ہیں، سکندر صاحب تو کوئی نہیں، باقی سب چلے گئے۔ رابعہ بی بی جا رہی ہیں بس، الو کے پٹھے، فضول بولنے کی عادت ہے تجھے؟ رابعہ ہے تو میری بات کرا دے۔ میں نے کہا، چوکیدار کی بھی عزت ہوتی ہے، مگر جو خود بے عزت ہوتے ہیں وہ کسی کی عزت نہیں کرتے۔ بکواس مت کر۔ اس نے مجھے ایک اور گالی دی۔ گالی کا جواب دیتا میں اگر تم میرے سامنے ہوتے۔ ٹیلی فون پر کسی کو گالی دینا کوئی مردانگی نہیں ہے۔ ایک معمولی چوکیدار مجھ سے زبان چلاتا ہے، سامنے ہوتا تو کیا بگاڑ لیتا تو میرا؟ وہ چیخنے لگا۔ میں نے کہا، جان نوکری کرنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا میں نے کہ سب کچھ کر سکتا ہوں میں، مگر گالی اور بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ 7 سال جیل کاٹی ہے میں نے۔ گالی دینے والے افسر کو دفتر ہی میں جان سے مار دیا تھا۔ اگلی بار پھانسی بھی چڑھ سکتا ہوں میں، اور تم جو کوئی بھی ہو سامنے آ کے آزما لو مجھے۔